اپنے ملک میں آپ میڈیا سے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سرکاری وسائل اتنے نہیں ہیں کہ اتنی بڑی ڈائبٹیز کو سرکار جو ہے وہ ٹیک کیئر اس وقت کرے. میں انادل عباسی. خبر شامل کرتے اسٹار پاکستان نیوز ٹی وی کے رپورٹر وقار چوہان کی. پاکستان کو دنیا کے پہلے نمبر کے ملک کے طور پہ درجہ بند کیا جائے جہاں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت 35 ملین لوگ ذیابیطس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے. کورنگ ذیابیطس نے مصنوعی دیانت ڈائبوٹ کے ذریعے ذیابیطس کے مریضوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا عہد کیا ہے. کراچی پریس کلب میں عالمی تناستی کے دن کے موقع پر ڈاکٹر علی اصغر, کنسلٹنٹ اینڈوکرینولوجسٹ اور پاکستانی اینڈوکرائن سوسائٹی کے صدر منتخب نے کہا کہ ذیابیطس دنیا بھر میں وبال شکل اختیار کر چکی ہے. بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن IDF کے مطابق پچھلے چند دوائیوں میں ذیابیطس کی عالمی پھیلاؤ میں زبردست اضافہ ہوا ہے. بڑھتی ہوئی شہری آبادی, ناقص غذائی عادات, غیر فعال طرز زندگی اور مودی کی بڑھتی ہوئی شرح خاص طور پر نوجوان آبادی میں ذیابیطس کے کیسز میں اضافے کا باعث بنی. آپ سب جانتے ہیں 14 نومبر جو ہے وہ ذیابیطس کا عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. اچھا, پاکستان کی موجودہ صورتحال جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم دنیا کی پہلی وہ پاپولیشن ہے جو ڈائبٹیز میں نمبر 1 پہ. اگر ہم پرسنٹیج وائز بات کی جائے 38% ڈائبٹیز پریویلنٹ ہے پاکستان میں, اور اگر دنیا کی بات کریں تو وہ 10% ہے. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں ہیلتھ پہ گورنمنٹ کا کتنی سپینڈنگ ہے تو وہ صرف 0.7% یا کہ 27 ارب روپے ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہیں زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے تاکہ اس جیسے مرض پہ قابو پایا جا سکے. یہ مرض جو ہے ہماری نسلوں میں موجود ہے, اور مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں کہ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی لوگ اپنے بیٹا بیٹی کا رشتہ کر رہے ہوں تو اس میں ڈائبٹیز ایک اہم سوال ہو کہ کیا لڑکا لڑکی کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے ڈسکورنگ ڈائبٹیز جو پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد 3 سال پہلے رکھی, اب تک 9.5 لاکھ پیشنٹ کو ٹریک کر چکا ہے اور اس میں سے 4.5 لاکھ پیشنٹ کو سرو کر چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی پروجیکٹ میں تمام لوگ شراکت دار بنے اور ہم اس مہم کو آگے لے چل سکیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بچا سکیں ڈائبٹیز کے مرض سے. شکریہ. ڈے ہے, یہ آگہی کا دن ہے. اس کے اندر ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ مریض ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہیں, وہ اس کے بارے میں اور ایجوکیشن لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جہاں بہت زیادہ ڈائبٹک مریض ہیں, اور ہر 4 میں سے 1 شخص ہمارے یہاں ڈائبٹک ہے. اور ہمارا المیہ ایک اور یہ ہے کہ 1 شخص اور بھی ان 4 میں سے 1 شخص کے علاوہ ہے جس کو شوگر ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پرائمری پریونشن کی طرف بات کریں, ہیلدی لائف سٹائل رکھیں, ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ خوراک بہتر کریں. رات کو جو ہم دیر تک جاگتے ہیں, صبح دیر تک سوتے ہیں, اس سے کیونکہ ڈائبٹیز لائف سٹائل بیماری ہے جو کہ اس طرح سے ہوتی ہے. اپنے وزن کے کوشش کریں کہ وہ ہمارا BMI کے مطابق رہے. تو یہ ساری چیزیں, اور جن لوگوں کو شوگر موجود ہے اگر وہ آس پڑوس میں ہمارے موجود ہے تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرکٹ طور کے اوپر اپنی شوگر کی مینجمنٹ کریں تاکہ ان کے شوگر لیول نارمل رہیں. تو کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں, جو ٹانگ کٹ جاتی ہے, گردے خراب ہو جاتے ہیں, آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اگر ان کے شوگر لیول نارمل ہوں گے تو ان کے کمپلیکیشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر علی اصغر ہے اور میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی میں کنسلٹنٹ اینڈوکرینولوجسٹ ہوں اور پاکستان اینڈوکرین سوسائٹی کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں. پاکستان میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو تیز ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے وہ ہمارا ملک ہے پاکستان, جہاں ہر 4 لوگوں میں 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے. پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, اور اب جو نئے فگرز آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ فگر 4 کروڑ تک چلا جائے گا. اور یاد رکھیں کہ پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے, اور ایک اور ایسا شخص ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہے جس کو ڈائبٹیز بالکل ہو سکتی ہے اس وقت. اور ان 4 کروڑ میں سے بھی آدھے لوگوں کو پتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے اور آدھوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. ایک بہت بڑی وجہ جو ہے ڈائبٹیز پاکستان میں بڑھنے کی وہ ہمارا طرز زندگی ہے. ہم نے واک کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. ہم ہر چیز کے لیے بائک, گاڑی کا استعمال, بس کا استعمال کرتے ہیں, چلتے نہیں ہیں. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال ہمارا کم چلنا پھرنا ڈائبٹیز کی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے. دوسری چیز کھانے میں بد پرہیزی. سفید آٹا جس طرح آج استعمال ہوتا ہے, نان اور روٹی, یہ آج سے 25-30 سال پہلے نہیں تھی. پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ ہم سفید آٹے کو چھوڑیں, ہم گندم یا جو کا آٹا استعمال کریں, میٹھی چیزوں کو کم سے کم کریں, تیل کا استعمال کم کریں, بیکری کی چیزوں کو چھوڑیں جو بالکل بھی ضروری نہیں ہے.
आलू चावल का इस्तेमाल कम रखें, बाहर के खानों से ज्यादा घर के पके हुए खालिस खानों की तरफ तवज्जो दें। तो अगर आज भी हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं, वॉक को अपनी जिंदगी में ले आएं, परहेज अच्छी रखें, तो डायबिटीज से बच सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज है उनको मेरा पैगाम बड़ा सिंपल है कि डायबिटीज के इलाज के 3 पिलर है। नंबर 1, रोज आधा घंटा वॉक करना है। नंबर 2, परहेज करना है, मीठा, तेल, बेकरी ये चीजें हटानी है। और नंबर 3, अपने मुआलिज से मुनासिब दवा जो आपके लिए बेहतर है वो लिखवानी है। डायबिटीज का डिसिप्लिन, डायबिटीज का डी डिसिप्लिन का डी है। हमें चाहिए कि एक डिसिप्लिन नज़म के साथ जिंदगी गुजारें, डायबिटीज को कंट्रोल रखें, अपने आप को मोहताजी से बचाएं और अपनी फैमिली को बचाएं, फाइनेंशियल मुसीबतों से बचाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में हेल्थ केयर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना वेस्ट में है।